اچھا، اگلا سوال علی بھائی، کیا شیعہ حضرات صحیح بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کو دعوت حق کیسے دی جائے؟ سر پہلے تو جو بخاری مسلم کو مانتے ہیں ان کو دعوت حق کیسے دی جائے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کاؤنٹر کوشچن، کیا بریلوی دیوبندی بخاری مسلم کو مانتے ہیں؟ تو ان کو کیسے دعوت دی جائے کہ بخاری مسلم کے مطابق عقیدے کر لیں اور نماز کا طریقہ کر لیں؟ ٹھوس نہ لی تسی آپ ٹھوس ہوئے ہو، تسی دوسرے کو کس طرح دعوت دو گے؟ تو چونکہ آپ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، کتابوں کی نہیں مانتے، تو ان کو تو اس چیز کی دھونس ہی نہیں لگائی جا سکتی، پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں۔ رہا شیعہ، تو شیعہ اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ہم شیعہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، یعنی ہمیں اگر اپنے عقائد کو سپورٹو کوئی حدیث ان کی کتابوں میں مل جاتی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو اپنے عقائد میں کوئی سپورٹو حدیث ہمارے ہاں مل جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے، غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے، اس حد تک تو مانتے ہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں ان کی کتابیں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، ایون آپ نماز نبوی، آپ کے اکثریت تو حنفی ہے نا یہاں پہ انڈیا پاکستان میں بریلوی دیوبندی، انہوں نے نماز حنفی لکھی ہوئی ہے کتاب، اس میں کوئی حوالہ حدیث کا نہیں لکھا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی حوالہ حدیث کا نہیں لکھا ہوا ہوتا، لیکن جو آپ کے یہ شیعہ کی نماز پیغمبر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ نماز شیعہ کی ہے، سر شرم کا مقام نہیں ہے۔ حنفیوں کی نماز حنفی جو ہے اس میں آپ کو حدیثوں کے حوالے نہیں ملیں گے۔ جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آج بندے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے دیکھیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہم ایک کیوں نہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے مولوی کی، لیکن وجہ میں بتاتا ہوں کہ ہم ایک کیوں نہیں۔ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، امام ایک نہیں ہے۔ میں بات کھول کے کر دیتا ہوں، جھگڑا اللہ پہ نہیں، جھگڑا نبی پہ نہیں، جھگڑا قرآن پہ نہیں، جھگڑا کعبے پہ نہیں، جھگڑا امام پہ۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے نبی پڑھتا تھا۔ یہی ہے نبی۔ اب ہم میں سے کسی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں تھا، ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا۔ مشکل بات تو میں نے شروع نہیں کی، کوئی مشکل بات میں نے شروع نہیں کی، بڑی آسان بات ہے۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا، حکم ہے طریقہ نہیں ہے۔ میرے مالک تو نے قرآن میں سیدھا سیدھا لکھ دیتا کہ فجر کی 2 پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ تو لکھ دیتا کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، پھر تسبیح یہ کرنی ہے، پھر یہ۔ تو نے طریقہ ہی نہیں۔ فرمایا اگر میں طریقہ لکھ دیتا تو تم نبی کے محتاج نہ رہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے غلط کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، کتاب کافی نہیں ہے۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو آج اسکولوں میں صرف کتابیں ہوتی، ٹیچر نہ ہوتے۔ آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، جج نہ ہوتے۔ ٹریفک کے چوکوں میں قانون کی کتابیں ہوتی، وارڈن نہ ہوتے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ کتاب تب تک ہوتی نہیں جب تک کتاب پہ عمل کروانے والا نہ ہو۔ متوجہ میری طرف رکھیں گے، اب دھیان میری طرف رکھیں گے۔ اس در کی بجائے علم کے در کی طرف دیکھیے گا تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب یہ جیسے کون بتائے گا؟ اب ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا، ایک کے امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے، دوسرے کے امام نے کہا نہیں 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 یہی یہاں رکھتے تھے، تیسرے کے امام نے کہا نا بالکل غلط ہے، وہ تو ناف کے نیچے رکھتے تھے، ہمارے امام نے کہا ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہو۔ نبی نے تو ایک طریقے سے پڑھی نا، ایک طریقہ نبی نے کیا نا، یا نبی نے یہاں ہاتھ رکھے یا یہاں رکھے یا یہاں رکھے یا کھول کے پڑھی۔ اب یہ کون بتائے گا کہ ان میں سے کون سا طریقہ نبی والا ہے؟ ابھی حل کر لیتے، کتابوں کے حوالے کی ضرورت نہیں پڑے۔
1400 سال ہو گئے بندے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے، تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے۔ یہ لڑائی بعد میں کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ جھگڑا تو نماز بھی ہے ہی نہیں، پہلے پتہ کر لیتے ہیں امام کس کا ٹھیک، یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ٹھیک۔ اب کوئی سنی بھائی کہہ گئے شیعہ جو تھا اس نے تو اپنا امام ٹھیک ہے، نہیں تھا۔ چلے میں شیعہ اپنا امام کی بات ہی نہیں کرتا، میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، امام بارگاہ میں ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، گالم گلوچ ہو نہیں رہی، انتہائی محبت کے ساتھ پیغام دیا جا رہا ہے۔ ان چاروں میں سے ہم شیعوں سنی نے مل کے ڈھونڈنا ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ ایک بات پہلے پتہ کر لیتے ہیں کہ ان چاروں میں سے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا کس نے ہے؟ جس کے امام نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، حسن بھائی اس کا مطلب ہے کہ اس کا امام ٹھیک ہے۔ اب 4 امام ہیں میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس، ایک فقہ ہمارے پاس ہے۔ اب امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام حنبل ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، آپ ان میں سے جس بھی امام سے دین لینا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہی نہیں، مجھے ہونا ہی نہیں چاہیے، دین آپ نے لینا ہے، مرنا آپ نے، قبر اپنی پہ جانا، مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن میں ایک منت یہاں ضرور کروں گا، آپ جس سے دین لینا چاہیں، دیکھیں نا جی، آپ بازار میں گھر کی چیزیں لینے کے لیے جاتے، کبھی کسی عام دکان پہ بھی کھڑے ہوئے، آپ وہاں جائیں گے جہاں سودا کھرا پڑا ہو، یعنی کہ آپ نے سودا لینے کے لیے اچھی دکان کا انتخاب کر لیا اور دین لینے کے لیے آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے کہاں جانا۔ آپ جس سے مرضی دین پوچھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا اہل سنت بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے آئمہ کے ماننے آپ اسے مانیں، لیکن ان میں سے آپ دیکھیں کہ کس امام نے نبی کی زندگی میں اپنا دور گزارا۔ ایک امام 50 سال بعد آ رہا ہے، ایک 75 سال بعد آ رہا ہے، ایک 95 سال بعد آیا ہے، ایک 125 سال بعد آیا ہے۔ جو 50 سال کے بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا، جو 75 سال کے بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا، جو 95 سال بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا، جو 125 سال بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا۔ اب ہم شیعہ، ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم نے سچا امام مان لیا، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم نے علی سے دین اس لیے پوچھا ہے کہ علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی دو تھی، نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی دو۔ دین آپ اس سے لیں جس نے نبی کو دیکھا۔ دیکھیں 2 طبقے ہیں جو نبی کی زندگی میں، اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں۔ ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں، میرے سنی بھائی کہتے ہیں نہیں صحابہ سے بھی پوچھیں۔ اس بات کو بھی یہاں بیٹھ کے اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ جب میں پنڈال میں داخل ہوا اس وقت مجمع اتنا نہیں تھا، جب میں ممبر پہ بیٹھا تب بھی اتنا نہیں تھا۔ میری مجلس شروع ہوئی، خطبہ پڑھ کے 5-7 منٹ بعد کچھ لوگ مجلس میں آ گئے۔ اب جس بندے نے 10 منٹ کے بعد مجلس سننی شروع کی، اسے کیا پتا کہ میں نے 10 منٹ پہلے کیا پڑھا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کہہ کے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جو 10 منٹ بعد آیا جی، اسے پیچھے 10 منٹ کا کیا پتا۔ اب ندیم بھائی یہاں تو وہ جھوٹ بولے گا، اب اس نے بات پوری کرنی 10 منٹ کی تو اس نے اب اپنی طرف سے کوئی بات، میرا خیال ہے یہ پڑھا ہوگا، میرا خیال ہے یہ کہا ہوگا، یا وہ تکا لگائے گا، جھوٹ بولے گا، اپنی ذاتی سوچ داخل کرے گا۔ جہاں سے وہ سوچ داخل کرے گا میری تقریر میں اور اس کی سوچ میں فرق ہے، لہذا اس کی سوچ کی وجہ سے میری تقریر خراب ہو گئی۔ اس نے جسے سنائی اس نے پہلے اپنی سوچ سنائی پھر میری تقریر سنائی۔ بم باندھ لو، مسجدوں میں مجلسوں میں نہ آؤ، شیعوں کو کافر کہو، علم کا احترام نہ کرو، کالے کپڑے نہ پہنو، 10 محرم کو جوتا نہ اتارو، یہ سارے تمہارے اپنے ذاتی فعل ہیں۔ لیکن میں امام حسین کا ذاکر بن کے ممبر شبیر پہ اہل سنت بھائیوں کو صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ ہم دین صحابہ سے پورا نہیں لے سکتے، اس لیے کہ کوئی 30 سال بعد مسلمان ہوا، کوئی 40 سال بعد مسلمان ہوا۔